کراچی کی مصروف سڑک پر گولی مار چوک کے کونے میں ایک کمزور جھریوں سے بھرا چہرہ روزانہ بیٹھتا تھا۔ نام تھا راشد، پر لوگ اسے بس بیکاری کہتے تھے۔ پھٹے کپڑے، گرد سے اٹے بال اور ہاتھ میں ایک پرانا پیالہ، لیکن راشد کے چہرے پر کچھ اور بھی تھا، ایک مسکراہٹ۔ وہ سارا دن لوگوں سے مانگتا اور شام کو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں واپس آتا، جہاں اس کے دو بچے، حمزہ 12 سالہ اور ہنا 9 سال، اس کا انتظار کرتے۔ وہ خود بھوکا سو جاتا مگر بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتا۔ بیٹا، ہم غریب ضرور ہیں مگر خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، راشد اکثر یہ کہتا۔ ایک دن راشد کو کچرے کے ڈھیر میں ایک بیگ ملا جس میں کچھ پرانی اسکول کی کتابیں تھیں۔ اس نے وہ بیگ سنبھال لیا۔ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابو کیا ہم بھی اسکول جا سکتے ہیں؟ راشد نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، بیٹا اسکول نہیں جا سکتے مگر سیکھ تو سکتے ہیں۔ یہ کتابیں تمہاری یونیورسٹی کی ہیں۔ یوں ہر رات وہ تینوں بیٹھ کر ٹوٹے بلب کی روشنی میں پڑھتے۔ راشد خود بھی ABC سیکھنے لگا اور بچوں کے ساتھ پڑھائی کرتا، دن بھر بھیک رات بھر تعلیم۔ ایک رات راشد نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا۔ وہ نالے کے پاس سے کچھ پلاسٹک کی بوتلیں اور کباڑ جمع کرنے لگا۔ کچھ مہینوں میں اس نے ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا جہاں وہ ٹھنڈا پانی اور چپس بیچتا۔ بچے اسے دیکھ کر خوش ہوتے اور ہنا اکثر کہتی، ابو آپ تو بزنس مین بن گئے۔ حمزہ نے ایک دن کہا، ابو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ راشد نے کہا، بن جا، فٹ پاتھ سے بھی خلا میں جایا جا سکتا ہے اگر ارادہ پکا ہو۔ حمزہ نے گورنمنٹ اسکول میں داخلہ لیا اور ہنا بھی، روز اسکول، شام پڑھائی اور ہفتہ وار ٹھیلے پر کام۔ 3 سال گزر گئے۔ حمزہ نے میٹرک میں پورے علاقے میں ٹاپ کیا۔ اخبار میں تصویر آئی، بھکاری کا بیٹا بنا روشن چراغ۔ راشد نے تصویر دیوار پر لگائی اور کہا، یہی میری کمائی ہے۔ حمزہ کو اسکالرشپ ملی، وہ میڈیکل کالج چلا گیا۔ ہنا نے بھی ٹیچنگ شروع کی اور ایک دن راشد کے ٹھیلے پر ایک رپورٹر آیا، راشد صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں۔ راشد نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھتا تھا، اب میرا بیٹا آپریشن تھیٹر میں بیٹھے گا۔ راشد کی صحت خراب ہو گئی، اسپتال میں داخل ہوا۔ حمزہ نے خود ابو کا علاج کیا۔ آخری لمحے میں راشد نے کہا، بیٹا تم نے میرے خواب کو حقیقت بنایا، اب یہ دنیا چھوڑتے ہوئے مجھے کوئی افسوس نہیں۔ راشد چل بسا مگر اس کی مسکراہٹ، اس کے خواب اور اس کی قربانی ہمیشہ زندہ رہی۔ 5 سال بعد کراچی کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نیا ڈاکٹر حمزہ راشد آج اپنی پہلی ڈیوٹی پر آ رہا تھا۔ سفید کوٹ اور سینے پر ایک بیچ، ڈاکٹر حمزہ رشید MBBS گولڈ میڈلسٹ۔ اسپتال کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، چہرے پر مسکراہٹ۔ ابو آج میں وہی کھڑا ہوں جہاں آپ نے خواب دیکھے تھے۔ اسی دن اسپتال میں ایک ضعیف بھکاری آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں چپل نہیں، لیکن آنکھوں میں درد اور چہرے پر امید تھی۔ لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے مگر حمزہ نے اسے فوراً وارڈ میں داخل کیا۔ بابا جی اب آپ کا علاج مفت ہوگا۔ وہ بوڑھا حیرت سے بولا، بیٹا تو فرشتہ لگتا ہے، تو خود کون ہے؟ حمزہ مسکرا کر بولا، میں ایک بھکاری کا بیٹا ہوں جو آج خود دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ پورا اسپتال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کئی سال بعد حمزہ نے وہی ٹھیلا جو اس کے والد چلاتے تھے اسے محفوظ کروا کر اپنے اسپتال کے باہر ایک شیشے کے کیبن میں رکھوا دیا۔ اوپر بورڈ لگایا، یہ ٹھیلا یاد دلاتا ہے کہ عزت، دولت یا مقام سب کچھ ایک فٹ پاتھ سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ہنا کی کامیابی۔ ادھر ہنا اب ایک پرائمری اسکول چلا رہی تھی، غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، کتابیں اور کھانا۔ اسکول کا نام رکھا راشد فٹ پاتھ اسکول۔ ہر جمعے کو وہ بچوں کو کہانی سناتی۔ ایک شخص تھا جو بھیک مانگتا تھا مگر اس نے اپنے بچوں کو عزت دینا سکھائی۔ وہ بھکاری نہ تھا، وہ ایک شاہی خواب دیکھنے والا باپ تھا۔
کہانی کا مکمل پیغام۔ راشد ایک معمولی بھکاری نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھا گیا بلکہ ایک نسل کو بدل گیا۔ اس کے بچے اب صرف کامیاب نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ بن چکے ہیں۔ راشد مر گیا لیکن خواب زندہ ہے، اور اس خواب نے اب کئی اور خواب جگا دیے ہیں۔